بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، چیپٹر 7 ہے پیمانہ پیدائش، اسکیل آف پروڈکشن۔ آج ہم اسکیل آف پروڈکشن کے بارے میں اس چیپٹر میں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکیل آف پروڈکشن کے چیپٹر میں ہم سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے، پھر ہم ڈٹرمنٹس آف اسکیل آف پروڈکشن یعنی پیمانہ پیدائش کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے وہ پڑھیں گے، پھر لارج اسکیل پروڈکشن کے فائدے، اسمال اسکیل پروڈکشن کے فائدے اور اسمال اسکیل پروڈکشن کے نقصانات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پیمانہ پیدائش کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پیمانہ پیدائش سے مراد کاروباری فرم کی جسامت ہے، یعنی ایک کاروبار کی جسامت ہے۔ اگر کاروبار یا فرم زیادہ بڑی ہے تو زیادہ مقدار میں اشیاء پیدا کی جائیں گی، اسے ہم لارج اسکیل پروڈکشن کہیں گے، یعنی بڑے پیمانے کی پیدائش، بڑے پیمانے پر چیزیں پیدا کی جا رہی۔ اگر اس کے برعکس کاروبار کی جسامت چھوٹی ہو اور کم مقدار میں اشیاء پیدا کی جاتی ہوں تو اسے ہم چھوٹے پیمانے کی پیدائش یعنی اسمال اسکیل پروڈکشن، یعنی کم مقدار میں جہاں چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اسمال اسکیل پروڈکشن کہیں گے۔ پیمانہ پیدائش کا تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ ہم چیزیں بڑے پیمانے پر پیدا کریں یا ہم چھوٹے پیمانے پر پیدا کریں، یعنی لارج اسکیل پر چیزوں کو پروڈیوس کریں یا اسمال اسکیل پر چیزوں کو پروڈیوس کریں، تو کیسے اس بات کا تعین کریں گے، کیسے یہ بات طے کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چند ایک پوائنٹس کے ذریعے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پہ کاروبار کر سکتے ہیں یا چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فائنینشیل سورسز یعنی مالی ذرائع۔ کسی بھی کاروبار کی پیمانہ پیدائش کا انحصار مالک کے مالی ذرائع پر ہوتا ہے، یعنی مالک کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مالی ذرائع ہیں۔ اگر مالک کے پاس سرمایہ زیادہ وافر مقدار میں ہے تو وسیع پیمانے پر کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جیسے ہم نے ابھی پڑھا پچھلے ٹاپکس میں کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یعنی اگر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہے تو اربوں خربوں روپیہ اس کے پاس ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مالک کے پاس مالی ذرائع محدود ہیں، چند تھوڑا پیسہ ہے، پیسہ زیادہ نہیں ہے، سرمایہ تھوڑا ہے، تو وہ مشین خام مال زیادہ مقدار میں نہیں خرید سکتا، مشینیں نہیں خرید سکتا، را مٹیریل نہیں خرید سکتا زیادہ بڑی مقدار میں، اور اس لیے وہ زیادہ بڑی مقدار میں چیزیں بھی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چھوٹے پیمانہ پر اشیاء پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ڈٹرمیننٹ ہے جناب اسکیل آف پروڈکشن کا ناظم کی قابلیت، یعنی مینیجرز ایبلٹی، اونرز ایبلٹی، یعنی اگر مالک ناظم بہت زیادہ تجربہ کار اور لائق ہے تو بڑے کاروبار کو کامیابی سے چلا سکتا ہے، اور اگر وہ معمولی سمجھ بوجھ اور معمولی تجربہ کا مالک ہو تو وہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرے گا کیونکہ وہ کاروباری تقاضوں کو زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کام کی نوعیت یعنی نیچر آف ورک۔ کام کی نوعیت، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں مشینوں کا استعمال زیادہ وسیع پیمانے پر نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ مثلا کشیدہ کاری ہے، رنگائی ہے، جیولرز وغیرہ کا کام ہے تو یہ اسمال اسکیل پر ہی کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ بڑی مشینوں کا استعمال نہیں ہے۔ اور جہاں مشینوں کا استعمال زیادہ وسیع پیمانے پر ہو تو وہ کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مارکیٹ کی ایکسپینشن یعنی منڈی کی وسعت، مارکیٹ کی وسعت۔ پیمانہ پیدائش کا انحصار مارکیٹ کی وسعت پر بھی ہے، مارکیٹ کے سائز پر بھی ہے کہ مارکیٹ کا سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اگر مارکیٹ بہت زیادہ وسیع ہے یعنی اس شے کی طلب بہت زیادہ ہے تو اس کاروبار میں پیدائش بڑے پیمانے پر کی جائے گی، یعنی اگر زیادہ مارکیٹ کا تصور تھوڑا سا آج کل میرے خیال میں کچھ چینج ہوا ہے۔ پہلے تو ہم مارکیٹ کو جگہ کا نام دیتے تھے کہ اس جگہ یہ مارکیٹ ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ مارکیٹ ہے، لیکن مارکیٹ سے مراد لوگوں کی تعداد۔ اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے یا تو ظاہر پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی، زیادہ مقدار میں چیزیں بنائی جائیں گی اور زیادہ مقدار میں اس کی ڈیمانڈ ہوگی، زیادہ مقدار میں بکے گی، اس لیے ہم وہاں پر کاروبار بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر منڈی محدود ہو یعنی مارکیٹ محدود ہو، یعنی چند افراد ہوں، تھوڑے افراد ہوں، تو اشیاء کم مقدار میں پیدا کی جائیں گی، یعنی چھوٹے پیمانے پر پروڈکشن ہوگی، بڑے پیمانے پر ہم پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ پانچویں نمبر پر نقل و حمل کی سہولتیں یعنی فیسلٹیز آف ٹرانسپورٹیشن۔ پیمانہ پیدائش کا انحصار نقل و حمل پر بھی ہے۔ اگر یہ ذرائع ترقی یافتہ ہیں یعنی نقل و حمل یعنی آپ کے کنٹینرز ہیں، آپ کے ٹرک ہیں، آپ کے لوڈر ہیں، سڑکیں موجود ہیں، آپ کے پاس بندرگاہیں موجود ہیں، آپ کے پاس ایئرپورٹس موجود ہیں، آپ کا ایئر کرافٹس موجود ہیں، کارگو ایئرز کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، سامان دوسرے ملکوں میں شفٹ کرنا ہو شپس کے ذریعے آسانی سے لیا جا سکے، پہنچایا جا سکے۔
اور سڑکیں جدید فیکٹری کے گیٹ سے سامان اٹھا کے لے کے جا سکیں، بندرگاہوں تک آسانی سے پہنچ سکے، وہاں سے دوسرے ملکوں میں آسانی کے ساتھ جا سکیں. یعنی اگر یہ فیسلٹیز موجود ہوں ٹرانسپورٹیشن کی، یہ ذرائع ترقی یافتہ ہیں، تو اشیاء دور دراز علاقوں تک آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہیں اور ان علاقوں کی طلب پوری کی جا سکتی ہے. اس طرح اشیاء کی مانگ بڑھنے سے پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے پیداوار بڑے پیمانے پر ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس بیسک فیسلٹیز ٹرانسپورٹیشن کی ہے ہی نہیں، سڑکیں نہیں ہیں، پل نہیں ہیں، کنٹینرز نہیں ہیں، شپس کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بندرگاہیں نہیں ہیں، ایئر کرافٹ موجود، کارگو ایئر کرافٹ موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ چھوٹے پیمانے پر ہی کاروبار سوٹ کرے گا، جب لوکل چیز بنا کر لوکل جو آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. آخری پوائنٹ ہمارے پاس تکنیکی امکانات، یعنی ٹیکنیکل چانسز اپرچونیٹیز. کاروبار کا انحصار کاروبار کے تکنیکی امکانات پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بعض کاروباروں کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ فنی لحاظ سے انہیں ہم بڑے پیمانے پر ہی چلا سکتے ہیں یا بڑے پیمانے پر چلانا ہی فائدہ مند ہوتا ہے. مثلا موٹر گاڑیاں بنانے کے کارخانے ہیں، سیمنٹ بنانے کا کارخانہ ہے، ایئر کنڈیشننگ کا سامان اور ایئر کنڈیشنز یا سپلٹ اے سی بنانے کا کام ہے، یا چینی بنانی ہے، شوگر، کاغذ بنانا ہے، پیپر، یا قیمتی کپڑا وغیرہ بنانا ہے. کیونکہ ان اشیاء کی پیدائش میں قیمتی اور اعلیٰ تربیت یافتہ مزدور اور محنت استعمال ہوتی ہے اور بڑی بڑی مشینیں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے یہ چھوٹے پیمانے پر تیار نہیں ہو سکتے. اس کے برعکس برتن ہے، زیورات ہے، فرنیچر وغیرہ ہے، ایسی اشیاء ہیں جن کو چھوٹے پیمانے پر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو بنانے کے لیے سادہ مشینری اور آلات استعمال ہوتے ہیں اور تقسیم کار کی بھی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. یہ تھے ڈٹرمنٹس، یعنی ان پوائنٹس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم کاروبار کو چھوٹے پیمانے پر کریں گے کہ بڑے پیمانے پر. تو پیمانہ پیدائش کا تعین ہو سکتا ہے، اسکیل آف پروڈکشن کی ڈٹرمنیشن ہو سکتی ہے. اب ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے ہیں کہ بڑے پیمانے پر یا پیمانہ کبیر پر اشیاء پیدا کرنے کے فوائد یا کفایتیں کیا ہیں. میرٹس آف لارج اسکیل پروڈکشن. جب فرم کی جسامت بڑی ہو اور بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کی جائیں تو اسے پیمانہ کبیر یا بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنا کہتے ہیں. اس پیمانہ پیدائش میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ہم کورس کے مطابق ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے فائدے بڑے پیمانے پر ہم اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی اکانومی ان پرچیزز اینڈ سیلز، یعنی خرید و فروخت میں کفایت یا بچت یا فائدہ. بڑی جو فرمیں ہوتی ہیں یا کاروبار ہوتے ہیں خام مال اور دوسری ضروریات کی اشیاء ایسے مقامات سے خریدتے ہیں جہاں پر یہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں. مثلا فیکٹری سے خرید لیا، فیکٹری ریٹ پر چیزیں مل جاتی ہیں زیادہ مقدار میں، ان کے نرخ بہت کم ہوں گے، ریٹ بہت کم ہوں گے، اور جب مال تیار ہو جاتا ہے تو اسے ان علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کی قیمت زیادہ ہو. اس طرح منافع میں اضافہ ہوتا ہے. خرید و فروخت میں بچت کر کے منافع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر محنت کی کفایتیں ہیں، یعنی اکانومی اینڈ لیبر. جب اشیاء بڑے پیمانے پر پیدا کی جائیں تو محنت کو ڈیوائڈ کرنا، ڈویژن آف لیبر جو ہے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یعنی کام کو بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کئی ڈپارٹمنٹ بنا دیے جاتے ہیں جس میں مزدور اپنے اپنے کام میں زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ہم شو باٹا کی مثال لیتے ہیں، سروس کی مثال لیتے ہیں، تو پہلے کیا کہتے ہیں چمڑا خریدتے ہیں، اس چمڑے یا ریگزین خریدتے ہیں، پھر اس ریگزین کو وہ بوائل کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کلر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی پریس کرتے ہیں. پریس سیکشن کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ کٹنگ کا ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں وہ لیدر کٹنگ کے بعد پھر اگلا ڈپارٹمنٹ اس کا سٹیچنگ کا ہوتا ہے، جو بھی سلائی ہوتی ہے، پھر اگلا پالشنگ کا ہوتا ہے، اگلا ڈپارٹمنٹ پیکنگ کا ہوتا ہے. اور مزدوروں کو اپنے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے ان چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیونکہ کام تقسیم کیا جاتا ہے اور مزدوروں کو وہی کام سونپا جاتا ہے جسے وہ بہتر طور پر کر سکیں. اس طرح ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے مزدور زیادہ ماہر اور ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور عمدہ اشیاء تیار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہمارا اکانومی ان مینجمنٹ، یعنی انتظامی کفایتیں یا بچتیں یا فائدے. کاروبار کی جسامت میں توسیع، یعنی جسامت جب بڑی ہوتی ہے تو انتظامی عملہ بہتر طور پر استعمال ہو سکتا ہے. اگر عملہ کا ایک فرد جو 200 مزدوروں کی نگرانی کر سکتا ہے، سپروائزر اس جگہ کام کرتا ہو جہاں 70 مزدور ہیں، تو اس کی استعداد کار کم ہوگی. اگر وہی 200 مزدوروں پر لگا دیا جائے تو اس کی کارکردگی بھی بڑھے گی اور اس طرح اخراجات کم ہو جائیں گے، پر پرسن کاسٹ کم آئے گی. چوتھے نمبر پر ہے پراپر یوز آف مشینز، یعنی مشینوں کا مناسب استعمال. جب بڑے پیمانے پر کاروبار ہو تو معیاری اور قیمتی مشینوں کو استعمال میں لانا نفع بخش ہوتا ہے.
کیونکہ اس طرح چیزیں زیادہ مقدار میں عمدہ اور معیاری تیار ہوں گی اور باکفایت بھی ہوں گی۔ مزید یہ کہ مشینوں کا استعمال بڑے کارخانوں میں ہی ہو سکتا ہے، چھوٹے کارخانوں میں نہیں۔ مثلا گاڑیاں بنانے کے لیے قیمتی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بڑے کاروبار میں ہی ممکن ہے نا، اور کثیر پیداوار سے ہی اخراجات کم اور منافع بڑھایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس میں ذیلی پیداوار کی کفایتیں، اکانومی ان سب پروڈکشن۔ ایک بڑی فرم اور چھوٹی فرم کے مقابلے میں ذیلی پیداوار کو بہتر طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ بڑی فرم چھوٹی کے مقابلے میں ذیلی پیداوار یعنی سب پروڈکشن کو بہتر طور پر استعمال کر سکتی ہے، یعنی مواد کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا ہے بلکہ اس کی فالتو پیداوار سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مثلا کاغذ بنانے کی فیکٹری میں جو مٹیریل بچ جاتا ہے اس سے گتا بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس 6 پوائنٹ، مرمت میں کفایتیں یا بچتیں یا فائدے، اکانومی اینڈ لیبر۔ بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے والی فیکٹری یا مل مشینوں کی مرمت کے لیے اپنی ورکشاپ بنا لیتی ہے۔ اس طرح مرمت پر اخراجات کم آتے ہیں اور کام بھی تسلی بخش ہوتا ہے۔ 7 نمبر پہ ہے فائنینشیل فیسلٹیز۔ بڑے پیمانے پر آجر کو کمپنیوں کو بینکوں سے بآسانی کم ریٹ پر قرضہ ملنے کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ بھی فائدہ رہتا ہے۔ اور 8ویں نمبر ہے مستقل اخراجات میں کفایت بچت، اکانومی ان فکسڈ ایکسپنس۔ مستقل اخراجات یعنی جنہیں ہم فکس ایکسپنسز کہتے ہیں، ان سے مراد ایسے اخراجات ہیں جو کاروبار کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتے ہیں، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ یا بالکل نہ ہو۔ مثلا عمارت کا کرایہ دینا ہی دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں جو پرماننٹ ملازم ہیں وہ دینی ہی دینی ہے، خواہ پروڈکشن ہو یا نہ ہو۔ لیکن جب کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو یہ اخراجات پیداوار کی کثیر تعداد پر پھیل جاتے ہیں اور اس طرح اوسط اخراجات یعنی فی کس لاگت کم ہو جاتی ہے۔ 9 نمبر پر ہے ہمارے پاس نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے تجربہ و تحقیق، ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ۔ بڑے پیمانے پر کاروبار میں تجربہ و تحقیق کے لیے تجربہ گاہیں قائم کی جا سکتی ہیں، لیبارٹریز قائم کی جا سکتی ہیں، ریسرچ ایکسپیریمنٹس بلاک بنائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے اشیاء کے مفید اور نئے طریقے دریافت کیے جا سکتے ہیں جس سے اشیاء کی کوالٹی یا معیار بہتر اور لاگت کم ہو جاتی ہے۔ 10 نمبر پر ہے پاور ٹو کمپلیٹ یعنی مقابلے کی طاقت، کمپیٹ، پاور ٹو کمپیٹ مقابلے کی طاقت۔ بڑے پیمانے پر کاروبار کا مالک طلب کے گرنے اور معاشی بحران کی صورت میں ایسے حالات کا مقابلہ اچھی طرح کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر اس طرح کی صورتحال میں مقابلہ مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اشتہار بازی ہے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ، اس کے فائدوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے کے فائدے، بڑے پیمانے کے چیزوں پروڈیوس کرنے کے فائدے، کیونکہ اپنی اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کرنے اور لوگوں تک اس چیز کی خصوصیات کے بارے میں معلومات پہنچانے اور دوسرے مقابل کاروبار جو ہوتے ہیں یعنی کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اشیاء کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے، جس کے لیے دلکش اشتہارات اخباروں، رسالوں، پوسٹروں، ٹیلی ویژن، ریڈیو، FM اور اسی طرح اب آج کل تو نیٹ پہ بھی میسیجز اپنے پروڈکٹ کے ٹریول کرتے رہتے ہیں، آپ کے موبائلز پہ میسیج آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی کمپنیوں کی مختلف قسم کی جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں، جس پروڈکٹ میں ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں یا نئی پروڈکٹ ان کی آتی ہیں، ان سب کی معلومات عوام تک پہنچائی جاتی ہیں اور اشیاء کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اشتہار بازی کے اخراجات قابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر اتنے سارے اخراجات برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے جناب چھوٹے پیمانے یا پیمانہ صغیر پر پیداوار کے فوائد، ایڈوانٹیجز آف اسمال اسکیل آف پروڈکشن۔ تو بڑے پیمانے کے ہم نے فائدے ڈسکس کر لیے، اب ہم چھوٹے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے کے فائدے اور نقصانات ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر کارخانہ چھوٹے پیمانے پر قائم کیا جائے اور پیداوار محدود ہو تو اس کے فائدے یہ ہو سکتے ہیں: بہتر نگرانی یعنی بیٹر سپرویژن۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کا مالک اپنے کاروبار کی نگرانی خود بہتر طور سے کر سکتا ہے اور اگر پیدائش کے عمل میں کوئی خرابی ہو تو اسے بروقت ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اس لیے نگرانی بہتر طور پر کی جا سکتی ہے۔ ذاتی طور پر پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ہر وقت خود موجود ہوتا ہے، اس لیے بہتر نگرانی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چھوٹے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے کے فائدے ہیں کہ صارفین کی پسند کی اشیاء پیدا کی جا سکتی ہیں یعنی کنزیومر لائکنگ گوڈز۔ اس کاروبار میں صارفین کی پسند کی اشیاء پیدا کی جا سکتی ہیں کیونکہ مالک اپنے گاہکوں کے ساتھ ذاتی روابط پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ بڑے پیمانہ کے کاروبار میں ایسا ممکن نہیں۔ اس کے بعد اس میں اگلا پوائنٹ ہے ہمارا پاس
آجر اور مزدور کا رابطہ، لنک بٹوین انٹرپرینیور اینڈ لیبرر، اس پیمانے پر کاروبار کے مالک اور مزدور کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ مالک ان کی مشکلات سے آگاہ رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح مزدور بھی مکمل تعاون کرتے ہیں اور ان کے رابط میں اگر کوئی مشکلات آپس میں پیش آتی ہیں تو آپس میں بیٹھ کے اس معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چھوٹے پیمانے کا فائدہ ہے کہ فوری فیصلے۔ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والا جو مالک ہوتا ہے عموماً سارے کاروبار کا اکیلا ہی مالک ہوتا ہے، اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، چنانچہ وہ خود ہی فوری طور پر فیصلے کر کے ان پر عمل درآمد کر سکتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے طلب میں تبدیلیوں کا رد عمل، یعنی ری ایکشن آف چینجز ان ڈیمانڈ۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر اشیاء کی طلب میں کوئی کمی یا بیشی ہو تو مالک فوری طور پر اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ غیر ضروری کارروائیوں سے بچاؤ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا 6 پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ کیوک ڈیسیجن، فوری فیصلے اور طلب میں تبدیلیوں کا رد عمل ہم ڈسکس کر چکے۔ غیر ضروری کارروائیوں سے بچاؤ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پریونشن فرام اننیسیسری ایکٹیویٹیز۔ اس پیمانے پر کاروبار میں حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے بہت زیادہ عملہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور حسابات میں ہیر پھیر یا فراڈ کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے کاروبار بڑے سکون سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ فائدے تھے چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز آف اسمال اسکیل آف پروڈکشن۔ وہ تمام فائدے جو بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں چھوٹے کاروبار کے مالکوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ چھوٹے پیمانے کے چند ایک نقصانات درج ذیل ہیں۔ خرید و فروخت میں جو نقصان ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بڑے پیمانے کے فائدے چھوٹے پیمانے کے نقصانات بن جاتے ہیں یا چھوٹے پیمانے کے نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو خرید و فروخت میں جو ہے کیا نقصان ہے کہ بڑے پیمانے پر تو ہم بڑی زیادہ مقدار میں چیزیں خریدتے ہیں، کم ریٹ پہ مل جاتی ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر کیونکہ خام مال تھوڑی مقدار میں خریدا جاتا ہے اس لیے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور فروخت کرتے وقت بھی اشیاء کی قیمت بڑے پیمانے پر پیدائش کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مارکیٹ میں مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ دوسرا اس کا نقصان ہے چھوٹے پیمانے پر تقسیم کار کے نقصان۔ بڑے پیمانے پر جو تقسیم کار کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی لاگت کم اور اشیاء معیاری تیار ہو جاتی ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں اشیاء کی پیدائش میں تقسیم کار کے فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے ریٹ آف انٹرسٹ آن کیپٹل، یعنی بینکوں سے لون لینا ہو تو اس پر بڑے پیمانے پر کم ریٹ پر لون مل جاتا ہے اور چھوٹے پیمانے کو زیادہ کم پیسے لینے ہوتے ہیں تو زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ضمنی مواد یعنی اسکریپ مٹیریل، چھوٹے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے سے جو خام مال بچ جاتا ہے جسے ہم خراب مال یا سکریپ کہتے ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثلا جب لوہے کی چادر کے صندوق وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو اس کی کچھ پتریاں وغیرہ بچ جاتی ہیں، وہ استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ کسی کارخانے میں بن رہی ہیں تو بڑے پیمانے پر کام ہوگا اور وہ اس ضمنی مال سے بچوں کے کھلونے بھی بنا سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے ہمارے پاس اس کے نقصانات میں، چھوٹے پیمانے پہ نقصانات میں مالی بحران، فائنینشیل کرائسس۔ مالی بحران اگر چھوٹے پیمانے کے کاروبار میں آ جائے تو پھر اس کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے اور کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر اگر کوئی مالی بحران، فائنینشیل کرائسس آ جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ مینج کر ہی لیتے ہیں۔ 6 نمبر پر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے چھوٹے پیمانے پر کہ جو ہے اشتہار بازی یعنی ایڈورٹیزمنٹ، چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں تشہیر یعنی ایڈورٹیزمنٹ کے بھاری اخراجات نہیں کیے جا سکتے، نہیں افورڈ کر سکتا چھوٹا مالک، چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والا، کیونکہ سرمایہ محدود ہوتا ہے جو کہ پیدائش کے عمل میں لگا ہوتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے اس میں ایکسپیریمنٹس اینڈ ریسرچ۔ بڑے پیمانے پر تو ہم ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں تجربہ تحقیق کا کام مشکل ہوتا ہے اور پیداوار کے لیے مفید اور نئے نئے تجربات نہیں کیے جا سکتے اور شے کی کوالٹی اور لاگت بھی کم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے کے جتنے بھی فوائد ہیں چھوٹے پیمانے پر ان فوائد سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ سب چھوٹے پیمانے پر پیدائش کی خامیاں اور نقصان ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک یہیں وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے اجازت دیں اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔